نیازی صاحب کے جتنے مقدمے ہیں وہ الف لیلا کی کہانیاں ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ برطانیہ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ تمام ایویڈنس جو پاکستان میں نیب اور ایف آئی اے لے کر اپنی کارروائی کر رہا ہے، اسے جب نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پر جائزہ لیا تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے وہ مقدمہ خارج کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی اے راجہ قمر الاسلام صاحب جو 10 مہینے تک جیل بھگتتے رہے، ان کا الیکشن خراب کیا گیا، انہیں بھی باعزت عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب، انہیں ایک جھوٹے کیس میں بند کیا گیا تاکہ میڈیا کا گلا گھونٹا جا سکے، وہ بھی باعزت بری ہو چکے ہیں۔ میرے خلاف جو کیس ہے اس میں کوئی مالی بدعنوانی، کسی قسم کے کمیشن، کک بیک، ذاتی فائدہ یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا الزام نہیں ہے۔ میرے خلاف یہ الزام ہے کہ میں نے نارووال کے اندر ایک قومی سطح کے منصوبے کے لیے فنڈنگ کیوں جاری کی۔ اس حکومت کے مطابق نارووال پاکستان میں نہیں ہے، نارووال بارڈر کے اس پار ہندوستان میں ہے کہ جہاں پر اگر ایک کھیلوں کا قومی سطح کا منصوبہ بنا تو وہ ایک جرم بنا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑی میچ کھیل کر آ چکے ہیں۔ آج وہ منصوبہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے۔ مصباح الحق جب وہاں پر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں دبئی جاتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ ایسے کھیلوں کا انفراسٹرکچر ہمارے ملک میں کب بنے گا، تو مجھے نارووال آ کے معلوم ہوا کہ یہ تو بن چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اولمپئنز اور جتنے بھی نامور کھلاڑی ہیں وہ نارووال سپورٹ سٹی کی تعریف کرتے تھے کہ اس جیسے مزید منصوبے بننے چاہیے، لیکن اس منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ میرے پہ جھوٹا کیس جو چلا ہے اس کا مجھے غم نہیں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ اس منصوبے سے سینکڑوں پاکستان کے مایہ ناز نوجوان کھلاڑی تربیت حاصل کر کے ملک کا نام عالمی سطح پہ روشن کر سکتے تھے۔ ان 4 سالوں میں اگر اس منصوبے میں ہمارے نوجوان ٹیلنٹ کو تیار کیا جاتا تو آج پاکستان کا یہ کھیلوں میں حال نہ ہوتا جو ہم اولمپکس کے اندر دیکھ رہے ہیں یا ایشین گیمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے کیسز اس لیے لٹکائے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ عمران نیازی ان کیسز کو اس لیے طول دے رہا ہے کہ یہ نیب آرڈیننس کے ذریعے اپنے من پسند ججز کو لا کر الیکشن سے پہلے اپنے مخالفوں کو سزائیں دلوا کر انتقام کا نشانہ بنائے اور اپنے جھوٹے احتساب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر سکے۔ میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کھوج لگاتے لگاتے چلے گئے، اب آپ ایک بریگیڈیئر صاحب کو لے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو ویسے آنا نہیں چاہیے تھا، چونکہ وہ اس سیاسی کام کو جب کریں گے تو وہ ایک قومی ادارے کے تشخص کو خراب کریں گے، اور عمران خان ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو لگا کر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کے سیاسی ایجنڈے کی پشت کے اوپر
ہمارا قومی ادارہ ہے، لیکن میں شہزاد اکبر کے جانشین بریگیڈیئر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کیے ہیں۔ ان 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی مالی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں۔ الحمدللہ ہم نے 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ملک میں جاری کیے ہیں، ان میں 29 سینٹ کی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں تو آپ کو ہم مان جائیں گے۔ وہ ایک جو بڑا وزیر تیز بولتا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، اس نے 70 ارب روپے کا الزام لگایا ملتان سکھر موٹر وے پہ۔ وزیر اعظم صاحب، آپ چین کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ چین لے کر جاتے، چین کے صدر اور وزیر اعظم کو کہتے کہ آپ کی حکومت نے یا آپ کی کمپنی نے پچھلی حکومت کے وزیر کو 70 ارب روپے کمیشن دیا، اس کی تحقیقات کریں۔ چین جا کے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے بڑے شفاف ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور پاکستان میں آ کے آپ سی پیک کے منصوبوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، سی پیک کے منصوبوں کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سی پیک آگے کیوں نہیں چل رہا۔ سی پیک آپ کے ان بیہودہ اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ ہم نے 2020 میں چین کے تعاون سے خلا میں پاکستانی ایسٹروناٹ بھیجنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پاکستانی خلاباز اسپیس میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے پاکستان کو دنیا میں کرپٹ ترین ممالک کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ آج پاکستان کا پرائم منسٹر پرائم بیگر بن چکا ہے دنیا کے اندر، کشکول لے کر ہر دوست ملک سے پیسے جھاڑ رہا ہے، چونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ پہلے 6 مہینوں کے اندر حکومت کا مالیاتی خسارہ 1850 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 550 ارب روپیہ اضافہ ہوا ہے۔ 33% پچھلے سال سے مالیاتی خسارہ بڑھ چکا ہے۔ اس حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، معیشت اجڑ گئی ہے، کارخانے اجڑ گئے ہیں، کھیت اور کھلیان اجڑ گئے ہیں، پاکستان کی یونیورسٹیز اجڑ چکی ہیں، ترقی کا عمل اجڑ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم اپوزیشن لیڈروں کی نقلیں اتار رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے، وزارت عظمیٰ کہ آپ لائق نہیں ہیں۔ وہ ملک جو اپنی تاریخ کے بدترین مالیاتی اور معاشی بحران میں دھکیل دیا گیا ہو، وہ ملک جہاں دہشت گرد ہمارے مسلح افواج کے جوانوں اور افسروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ ملک جو بین الاقوامی طور پہ بدترین تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہو، وہاں کے وزیر اعظم کو تو نیند نہیں آنی چاہیے، اسے تو سب کو ساتھ بٹھا کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ملک کو ہم معاشی بحران سے کیسے نکالیں، ملک کو ہم سیکیورٹی چیلنجز سے کیسے نبرد آزما کریں، ملک کی سفارتی تنہائی کو ہم کیسے ختم کریں۔ وہ ملک جس کا وزیر اعظم ان چیلنجز کے ساتھ نقلیں اتارے، مسخروں کی طرح نقلیں اتارے، اور اپنے علاوہ سب کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو صبح شام کرے، تو اس کی عقل پہ سوائے ماتم کرنے کے بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اور چور ڈاکو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پاکستان کو دنیا کا کرپٹ ترین ملک بنا دیا ہے۔ دنیا میں
کوئی مثال نہیں کہ کوئی ملک ایک سال میں 16 درجے کرپشن کی انڈیکس کے اوپر گرے۔ عمران نیازی کی حکومت ایک سال میں 16 درجے گر کے 140ویں نمبر پر آئی ہے۔ یہ بدترین تنزلی اور بدترین کارکردگی ہے جو تاریخ میں کسی حکومت نے کرپشن کے حوالے سے دکھائی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب، آپ تو کرپشن کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، آپ دوسروں کو چور ڈاکو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آج مزہ لطیفہ دیکھیے کہ 10 وزیروں کو انعام دینے لگے ہیں کہ جنہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ 10 وزیر انعام کے مستحق نہیں ہیں۔ عمران نیازی اور پوری کابینہ چارج شیٹ کی مستحق ہے۔ یہ پاکستان کی تباہی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ پاکستان کے ترقی کے عمل کو سیبوتاج کرنے کے مستحق ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو بدترین مہنگائی تحفے میں دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ وہی وزیر جو دوسروں کو چور اور جھوٹا کہتے تھے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جھوٹے حلف دے کر اسمبلیوں میں شامل ہوئے ہیں۔ فیصل واڈا کی نااہلی کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو حکومت نے سینٹ سے بلڈوز کیا تھا، وہ اپنی آئینی اور قانونی حقیقت کھو بیٹھا ہے، چونکہ جعل سازی کے ساتھ اسے پاس کروایا گیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس وقت جو بحران ہے، یہ 24 گھنٹوں کی سطح پر ملک کو ایسے دلدل میں دھنسا رہا ہے جس سے نکلنا آج ممکن ہے، کل کو ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ 23 مارچ کو کراچی سے، گوادر سے، پشاور سے، لاہور سے، نارووال سے، بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، اسی طرح گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پاکستان کے کونے کونے سے مزدور آئیں گے، کسان آئیں گے، نوجوان آئیں گے، طالب علم آئیں گے، سیاسی کارکن آئیں گے، محنت کش آئیں گے، جو اس حکومت کی مہنگائی اور بربادی کے خلاف عوامی ریفرینڈم اسلام آباد کے اندر اس کو ثابت کریں گے کہ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ جتنے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرا کے عوام اپنا فیصلہ دے رہے ہیں۔ کل بھی الیکشن ہوئے ہیں، کامرا میں الیکشن ہوا ہے، پنڈی میں الیکشن ہوا ہے، لاہور میں الیکشن ہوا ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے۔ آج پاکستان کے عوام اس فراڈ کی حقیقت جان چکے ہیں جو عمران خان نے بہروپیہ بن کے اس قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اب عمران خان کا یوم حساب قریب آ چکا ہے، اور حکومت کے وزیر جو کہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد لا کے دیکھ لیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی کی کابینہ کے 5 وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج اگر ہم ان کو ٹکٹ کی گارنٹی دے دیں تو وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کے اپنے وزیر ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹا آدمی اور اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم نے ساری حکومتیں دیکھی ہیں، اس کی کابینہ کے لوگ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مشرف کے ساتھ بھی رہے، ہم پیپلز پارٹی میں بھی رہے، ہم مسلم لیگ نون میں بھی رہے، لیکن یقین کریں اتنا جھوٹا
اور اتنا ڈکٹیٹر شخص ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. یہ اس کے اپنے وزیر اس کے بارے میں کہتے ہیں, تو ہمارا کہنا تو بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب قریب ہے اور پاکستان کے عوام ان سے ایک ایک جھوٹ کا اور اس تباہی کا حساب لیں گے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی بات کرتے ہیں کہ 5 حکومتی وزراء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطوں میں کے ساتھ تو سمجھتے ہیں کہ وزراء کی جانب سے بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ وزیر اعظم پر ہو چکی ہے اور بڑا یہ شور مچا ہوا ہے کہ پہلے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, وزیر اعظم کے خلاف, اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف, یہ بتائیں. جی دیکھیے 11 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس میں پی ڈی ایم کی قیادت تمام آپشنز پہ غور کرے گی اور ہم اس حکومت سے نجات کے لیے ہر آئینی, جمہوری اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے. میں آخر میں حکومت کی حلیف جماعتوں کو یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے, ایم کیو ایم نے فیصلہ کرنا ہے, جی ڈی اے نے فیصلہ کرنا ہے, کاف لیگ نے فیصلہ کرنا ہے, باپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیا وہ مہنگائی, کرپشن اور بربادی کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں؟ اگر حکومت کی حلیف جماعتوں نے حکومت کو آکسیجن دی, وہ حکومت کا وینٹیلیٹر بنے رہے, تو جو بھی اس حکومت کو آکسیجن دے گا وہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا. اور اگر عام انتخابات ہوئے یا بلدیاتی الیکشن ہوئے, پاکستان کے عوام حکومت سے, اور اگر حکومت کی حلیف جماعتیں حکومت کے ساتھ چمٹی رہیں تو ان سب سے بدلہ لیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی قیادت, کاف لیگ کی قیادت, جی ڈی اے اور باپ پارٹی کی قیادت اپنے سیاسی مستقبل پر نظر ثانی کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں گے اور اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں گے تاکہ عوام کو مہنگائی اور بربادی سے نجات ملے. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو عوام کی نفرت کے نشانے پر وہ بھی عمران نیازی کے ساتھ برابر کے ہوں گے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.